کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روک لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیا ہی اچھا ہوتا تو ہمیں کچھ اور مہلت دے دیتا۔ کل، حبیب آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے، والآخرہ خیر لمن اتقی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت ہی اچھا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پچھلی جو آیتیں گزری وہ ساری جہاد ہے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مکہ میں ہجرت سے پہلے بعض صحابہ کرام کافروں سے جلدی جنگ کرنا چاہتے تھے کہ بس ایتھے لڑ لیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکہ میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ مکہ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ کہاں لڑی گئی ہیں؟ مدینہ میں۔ تو بعض صحابہ چاہتے تھے کہ مکے کی لڑائی کریے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم مشرکین سے مکہ میں ہی جنگ کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو منع کیا، فرمایا مجھے ابھی کافروں سے جنگ کرنے کے لیے اللہ سے اجازت نہیں ملی۔ جب ہجرت ہو گئی، مسلمان حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچے، تو مسلمانوں کو مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض لوگوں نے پھر اس بات کو نامناسب سمجھا، وہ کہنے لگے پہلے اسی کہندے سے اتھے لڑ لیے، اب ہم ادھر آ گئے ہیں، اب حکم بھی نازل ہو گئے ہیں۔ تو جب ان کو مکروہ سمجھا، کچھ لوگوں نے اس بات کو ناپسند سمجھا، تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ ان سے کہیے یہ کیوں برا محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کا سامان ہی تھوڑا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، آخرت بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں ہی جنگیں لڑی جائیں، ادھر ہی ان کو دبوچ لیں، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا، اور نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ اللہ کے بلوانے پر بولتا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق بولتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اسی وجہ سے رکے رہے، مکہ میں جنگ کوئی نہیں کی کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، اور رب نے حکم بھی نہیں دیا کہ حبیب آپ مکہ میں لڑیں۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو حکم آ گیا کافروں سے جہاد کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ نے آخر میں فرمایا حبیب ولا تظلمون فتیلا، آپ ان سے کہیے کہ تم پریشان نہ ہو، جنگیں مدینہ میں لڑی جائیں گی، لیکن جو ان جنگوں میں شریک ہوگا یا نیک اعمال کرے گا، ولا تظلمون فتیلا، اس پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم۔ فتیلہ کا لفظ بولا ہے قرآن نے، فتیلہ، اس کو میں تھوڑا سا مختصر کروں تو فتیل بنے گا، کیا بنے گا؟ فتیل۔ فتیل باریک دھاگے کو کہتے ہیں، باریک دھاگا، اور فتیل کا ایک معنی کھجور کی گٹھلی کے اوپر جڑا چھلکا نہیں ہوندا،
کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گٹھلی پر جو چھلکا باریک ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اس چھلکے کی باریکی کے برابر بھی اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ جس نے جو عمل کیا اللہ اس کو پورا پورا اس کا بدل دے گا، اس کا معاوضہ دے گا، اس کا اجر دے گا، اس کی اجرت اسے دی جائے گی۔ تو چھلکے کے برابر بھی رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندہ ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، رب ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔